باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور پہلے وہ 4 چیزوں کا تذکرہ کر لیں: سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، بیل آئیکن کو دبانا اور کمنٹس کرنا، اور اس کے بعد دیکھنے اور سننے والے سب بیٹوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کو اور ہم اسروں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انفیکٹ ایک ایسے سبجیکٹ پہ مجھے بات کرنی تھی جس میں سٹارٹ تھوڑا سا چلیں اس طرح لے لیتے ہیں کہ میرا اب یہ جو لاسٹ آپریشن ہوا اب تک کا، اس سے پہلے تو آئی اسٹیڈ فار آلموسٹ 63 days آف اینڈ آن، لیکن وہ ایک ہی پیریڈ میں 63 days تھے، اس میں اگر 2 دن میں گھر آیا ہوں تو اس کے بعد پھر چلے گئے۔ لیکن اب چونکہ یہ راڈ جو تھی وہ گھٹنے سے لے کے اوپر ہپ بون جوائنٹ تک جو کور کرتی ہے ایریا، وہ ٹوٹ گئی تھی، اور وہ ٹوٹنے کے بعد ظاہر ہے ریپلیس ہونی تھی۔ اب ریپلیس کرنے کے لیے مجھے واپس اپنے انہی بھائی خواہوں کے پاس، ڈاکٹر حضرات کے پاس جانا پڑا، اور جانا تھا ان کے پاس ہی۔ تو اس میں میں دسمبر 2021 میں یہ اس سے دوچار ہوا، اور غالباً میرا 11 یا 12 تاریخ کو دسمبر کی اس آپریشن ہوا۔ 18 دسمبر کو میں، یا شاید اس سے 2 دن بعد 3 دن بعد ہوا ہوگا، مطلب بہرحال انہی دنوں میں 18 کا مجھے پکی طرح یاد ہے کہ آئی واز ڈسچارج فرام دا ہاسپٹل۔ تو میں گھر آ گیا، اور بسبب کہہ لیں مروت اور احساس مروت کے کچھ لوگوں نے وزٹ کرنا ہوتا، ان میں 1-2 ایسے احباب بھی تھے مجھے عزیز ہیں، مجھے تقریباً اپنے سارے ملنے جلنے والے بہت عزیز ہیں، ہونے بھی چاہیے، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو وہ میری کیفیت اس دفعہ ایسی تھی کہ میں ایک تو ویکر سائڈ پہ چلا گیا تھا جسمانی طور پہ، اور دوسری صرف ویکنس تو آپریشن کے بعد ہو ہی جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ نیچر ہے، آپ سے بہت ساری چیزیں جدا ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اب وہ نکاہت ہو جائے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن بہرحال اگر اس طرف احساس مروت تھا تو مجھے بھی اس کا جواب احساس مروت سے ہی، اظہار مروت سے دینا چاہیے تھا۔ میں بات چیت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی عشق حقیقی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں وہ ٹائم اینڈ اگین کبھی ملتے جلتے بہت سارے سبجیکٹس کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایکچولی اس وقت کافی ڈفرینٹ اسٹیٹ آف افیئر میں ہوں، میں یہ نوٹ کر لیتا ہوں، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ یوں کیجئے 2-3 مہینے مجھے اگر دے سکتے ہیں، یا جو بھی ٹائم دینا چاہیں، تو میں تھوڑا سا ریکور کر لوں تو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ وہ بہرحال گئے اور چلے گئے، 1 سال گزر گیا۔ تو 1 سال کے بعد میں نے، کیونکہ یہ 1 جنوری 2023 کو آئے تھے، نہیں 2022 کو، 21 میں تو یہ آپریشن ہوا تھا نا، تو 2022 کو آئے، اور میں پورے سال کے بعد دسمبر میں ان کو لکھا اس کا جواب
اور میں نے یہ لکھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور اس کے بعد میں نے عشق حقیقی کے متعلق جو کچھ میں تھوڑا بہت لکھ سکتا تھا وہ میں نے ان کو لکھ دیا. اور میں نے اس کے بعد مزید غور کیا تو مجھے لگا کہ جہاں لفظ عشق آ گیا تو حقیقت کیا اور مجاز کیا. مطلب عشق تو ہونا ہی حقیقی چاہیے، اور ہوتا بھی حقیقی ہے، اس لیے کہ آپ ایکچولی عشق اگر اس کو کہیں ٹو سرینڈر somebody ٹو somebody اور ٹو سم loved one، وہ اللہ ہے، رسول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا. اور یہ غالباً میرے ذہن سے اس وقت گھوم رہی ہے وہ سورت جس کی یہ آیت ہے، سورت تغابن کی. تو اگر اس میں ہم اس کو قرآن مجید اطاعت کہے گا، ہم اس کو اپنی اس لینگویج میں پرشین میں سے ہوتے ہوئے نکلیں گے تو عشق کہہ دیں گے. وہ جب ہم سبمٹ کریں اپنے آپ کو، پھر ہم یا تو سبمٹ کرنے میں تھوڑا سا جھول ڈال رہے ہیں، یا پھر ہم واقعتاً ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حقیقت میں کر رہے ہیں. کم از کم میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ جس نے زندگی گزاری اور میں نے جس کے ساتھ زندگی گزاری، ہم دونوں میں دو طرفہ یہ حقیقت ہی تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، کوئی ذرہ برابر کوئی اخلاص سے نیچے کوئی چیز نہیں تھی، خلوص ہی خلوص تھا. تو پھر ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو ہے وہ ہم مجاز کریں گے تو کچھ اور، وہ تو پھر تعلق داری ہو گئی، تو اور کچھ نہیں ہے. خیر اس پہ ہم نہیں جاتے. تو وہ نہ آئے. بہرحال میں نے ان کو ایک دن سر راہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ کو میں نے لکھ دیا تھا، اور کہا میں نے پڑھا، میں اس پہ کافی حد تک مجھے اطمینان بھی ہوا، لیکن میں پھر بھی چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، لیکن میں بزی ذرا اس طرح ہوں. میں کہا کوئی بات نہیں، میرا کام یہی تھا، آپ نے ذمہ داری لگائی تھی میں نے پوری کر دی. تو اصل اس میں جو چیز مجھے چلتے چلاتے ملی وہ یہ تھی کہ 3 چیزیں مومن کی نشانیاں بتائی گئیں. 3. جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. مومن جو وعدہ کرتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے. مومن امانت ہو اس کے پاس تو خیانت نہیں کرتا. یہ ہے مومن. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مجھے؟ ایکچولی یہ میں تلاش میں تو تھا ہی، مجھے مل گئی. ایکچولی مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ. میں نے جب اپنی مرحومہ کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کے علاوہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی اپنے لیے، تو مجھے ایک دن ایسے ہی یاد آیا، فجر کی نماز تھی، تو میں کہا میرے اوپر تو پھر دعا ہی کرنی ہے نا، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے ان دوستوں کے لیے بھی دعا کروں جو اس دنیا سے چلے گئے. نوازش ہے اور منیر ہے، مرحومین، اور اس طرح جو مجھے نہیں یاد یا میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہیں، یا جیسے ایک عبدالشکور میرے کلاس فیلو تھے، ان کے بارے میں کس طرح میری لندن میں ملاقات ہوئی، کس طرح ہم سب جو 4-6 دوست تھے وہ اکٹھے ہو گئے ایک
ہوٹل میں، اور وی اسپینڈ دا نائٹ اوور دیئر، جسٹ انجوائڈ کافی اور چائے پہ، دیٹس آل. کوئی اور مسئلہ تو تھا ہی نہیں. وہ وہاں پہ اس وقت چارٹر اکاؤنٹنسی اپنی کر رہے تھے. تو یہ جو معاملہ ہے اس چیز کا، کہ مجھے جب یہ یاد آیا کہ ان کے لیے، تو میں نے ان کے علاوہ پھر انہی دنوں پہ میں یہ تھا جہاں میں امپلائی تھا، بھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے میرا ان سے لنک ہے، تو وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. مجھے اطلاع ملی، پتہ کیا کہ اس وقت ہے جنازہ اور تدفین. چونکہ میں ڈپینڈنٹ ہوں، اور جب تک اللہ کو منظور ہے، شکر اس کی ذات کا. تو اس میں یہ تھا کہ جب میں پہنچا وہاں پہ ان کے گھر، چونکہ میرے لیے ایکسیسیبل تھا گھر، بالکل مطلب سڑک ہے اور ایکسیس بالکل ٹھیک ہے، گاڑی بھی وہاں تک جا سکتی تھی. تو وہاں پتہ چلا کہ جی وہ تدفین کے لیے لے گئے. بہار شاہ نزدیکی قبرستان تھا، وہاں پہ وہ آپ چلے جائیں. میں جب پہنچا تو اپنے بیٹے کے ساتھ، جو ڈرائیو کر کے مجھے لے گیا، تو وہاں پہ دیکھا تو لوگ باہر آ رہے تھے. تو میں نے کہا ہو یہ تو مس ہو گیا. تو ابھی میں سوچ رہا تھا تو سامنے سے میں نے ان کو، اپنے باس کو آتے دیکھا. تو انہوں نے بازو کھولے اور مجھے آ کے ملے، اور مجھے کہا کہ اپنے ایک غم کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ تھا نا، کہ وہ سب سے زیادہ باتیں تو آپ ہی سے کرتی تھی. میں کہا جی اب سب سے زیادہ دعائیں بھی میں ہی ان کے لیے کروں گا. پہلے میں ان کی صحت کے لیے کر رہا تھا، اب میں ان کی مغفرت کے لیے کروں گا. بھائی بہن کے درمیان یہی ہونا چاہیے. دیکھیں بھائی بہن، جب میں نے ان کو کہا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم تو مطلب جب لا الہ کہہ دیتے ہیں تو کتنا بڑا تعلق کس ذات کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کل مسلمن اخوتن کا لفظ ہمیں سنائی دیتا ہے. تو یہ تو میں نے ٹھیک کہا. تو پھر مجھے خیال آیا اپنے بہنوں، 2 بہنوں کا اور ایک بھائی کا، جو لندن میں ہیں، اور نہ انہوں نے مجھے کسی کال میری پک کرنی ہوتی، نہ کسی چیز کا جواب دینا ہوتا ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس میں ناراضگی کا پہلو کیوں ہے. صرف اتنا پتا ہے کہ ایک مکان ہمارے وہاں پہ بک گیا، ایک یہاں پہ بک گیا. اور میں نے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں جو کچھ بھی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے. یہ جو سورت شروع ہوتی ہے نا، آیت جو شروع ہوتی ہے سورہ نساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کہا ہے یوصیکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وصیت کر رہے ہیں. تو میں ان کے احکام تو نہیں ادھر ادھر کر سکتا. ایک دفعہ تو آپ کو یہ پے کرنا پڑے گا، اس کے بعد دیکھیں گے، پھر جو کچھ ہوگا سو دیکھی جائے گی. بٹ ناٹ آؤٹ رائٹلی لائک دیٹس ناٹ پاسبل. میں اپنے گھر میں بھی یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ سم ہاؤ تینوں اکٹھے ہو گئے. چلیں، میرا کام یہ ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں بھی کال کر دیا کرتا ہوں، میری بیٹی بھی کرتی ہے. نو بڈی پکس اپ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں. آج پھر حاضری لگوا دی ہم نے اپنے رب کے حضور. پھر ای میلز وغیرہ میں ٹرائی کرتا ہوں. واٹس ایپ پہ میسیجز میں بھیجتا رہتا ہوں عیدوں پہ، اور باقی جتنے تہوار ہوتے ہیں ان پہ جو مبارکباد والے ہوتے ہیں ان کے مبارکباد دے دیتے ہیں.
یہ ضمناً ذکر آیا ہے، اس کو ایکچولی اتنی امپورٹنس شاید نہیں دینی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو 3 سینٹنسز ہیں، اس میں پوری ایک دنیا آباد ہے۔ دیکھیں، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے میں چونکہ ذکر ہوا تھا کہ میں وہ مس کر گیا نماز جنازہ، اس کے سلسلے میں بھی میں عرض کر دوں کہ اگر ہم مس کر جائیں تو پھر میں نے ایکسپلور کیا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے جا کے نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، تو وہ کیا ہم کریں اس کا۔ تو یہ پتہ چلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی تمام چیزوں کے لیے کہا تھا کہ آپ علیحدہ ہو کے پڑھ لیں، آپ دیر سے آئے ہیں یا آپ نہیں شامل ہو سکے یا تدفین ہو چکی ہے، آپ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہ جا کے اپنے وصال سے 3 دن پہلے تمام شہداء، جن میں شہید اعظم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان سب کے لیے دوبارہ 3 دفعہ، یہ تو وہی جانتے ہیں 3 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ہمیں تو سوچنا بھی نہیں ہے کہ کیوں کیسے، انہوں نے 3 دفعہ ان کے لیے اس دن نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے علاوہ زیادہ تکبیروں کے ساتھ ادا کی۔ اس کا کوئی چونکہ میرے علم میں اس کی ریزننگ نہیں ہے، مجھے نہیں مل سکی، میری اس کی کج فہمی سمجھیں یا جو بھی کمزوری سمجھ لیں۔ میں اس پہ واپس آتا ہوں، جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ ہم اگر سچ بولنے پہ آ جائیں تو ہم آدھی دنیا کو فتح نہ کر لیں، ہم ٹرسٹ وردی نہیں بن جائیں گے، ہمارے اوپر اعتماد نہیں آ جائے گا، ہمیں IMF کے سامنے گھگیانا نہیں پڑے گا، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ سچ بولتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ان کی بکس میں ہم سچ بولنے والے لوگ نہیں تھے۔ باقی ساری ڈیٹیلز آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت میرا خیال نہیں ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ میں کسی سے، اس کا مطلب ہے کہ لما تاکلون ما تفعلون، لما تاکلون ما تفعلون، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم نے کرنی نہیں ہوتی یا تم کرتے نہیں ہو۔ یہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا قرآن مجید میں۔ تو جب ہم اس چیز کو لیں تو حکم ربی ہم پورا کر رہے ہیں نا، وعدہ کر رہے ہیں، اور اس پاسبلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ ہم پورا کریں گے، اور پھر پورا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا نا، ہم نے شہادت دی کہ ہم اس نبی اور رسول کو مانتے ہیں جو اے رب ذوالجلال تیری طرف سے آیا ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، اس کا رسول ہے، اس کا بندہ ہے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اور وہ جو حکم دیا گیا وہ اس کے لیے ہم جھول مار ڈالتے ہیں۔ امانت ہو تو جب امانت دی جائے اس کو رکھنے کے لیے تو خیانت نہ کرے۔ یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال میں نے جو مختصراً عرض کرنا تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے، مولانا جلال الدین رومی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں ہوشیار تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، جب میں عقل مند ہوا تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ کتنا شاندار بیلنس ہے، ایکویلیبرم ہے یہ۔
کہ مجھے پتہ لگا کہ اصل تو بیسس میرے اندر ہے، سارا کمزوری میرے اندر ہے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، تو میں بدل لوں، میں ایک لحاظ سے مونیومنٹل بن جاؤں گا، اور لوگ مجھے فالو کرنے والے فالو کر لیں گے، اور میرے فالو کرنے والی ریزنز جو ہیں وہ اصولی ہوں گے۔ اب دیکھیں ایک چیز، ابھی چند دن پہلے ہماری کرکٹ کی ٹیم ایک میچ آ رہی ہے، اس پہ کافی غلغلہ، کافی کچھ گڑبڑ ہے، اس میں پنجابی میں کہا جائے تو ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں۔ جب ہم نے محنت نہیں کی ہوئی اور ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوئی اور ہم ایبسولوٹلی ان اپروپریٹ لیڈرشپ آف آر اون سیلف، یہ بالر تو اپنا لیڈر خود ہوتا ہے نا، اس سے بال کرنا ہے اس وقت، تو مطلب کرکٹ تو ہے ایسی چیز جس میں سب نے انڈیویجولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو وہ مطلب ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کس چیز کی امید کرتے ہیں کہ ٹیکن فار گارنٹیڈ ہے کہ آپ ہی جیتیں گے؟ آپ نے 7 دفعہ ان افغانیوں کو ہرایا، وہ بیچارے روتے رہے 7 دفعہ، اب ایک دفعہ آپ ہار گئے تو ڈزنٹ میٹر یار، اسپورٹس مین اسپرٹ شو کریں۔ بہرحال اس میں جو مجھے خوبصورت چیز لگی علامہ اقبال مرحوم کی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی سے آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے اپنا 100% سبمٹ نہیں کرتے، اس سے ذرا غور کریں تو کیا چیز ہے کہ روح زمین کانپ جاتی تھی، یعنی زمین تو ایک میٹر ہے نا، لیکن اس کے اندر ہلنے جلنے اور یہ ساری چیزوں کی کیفیات تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے نا، اس کی موومنٹ ہے، موبلٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس میں مطلب ارتعاش اتنا ہو جاتا تھا، وہ کانپ جاتی تھی اس کی روح، کیونکہ جب ہم نے وہ اصول ہی نہیں اپنائے جو ہمیں اپنانے چاہیے تھے، تو اس لیے یہ مجھے کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی شعر مناسب لگا، میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اور یہ ایکچولی بنتا اسی طرح ہی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی اور چیز مجھے ملی، میرے ایک دوست ہیں ساجد اقبال ایوان، ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، اور ایبٹ آباد کا ذکر آیا تو حویلیہ میں ایک ڈاکٹر افتخار احمد قاری، بہت ہی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، ان سے گاہے بگاہے بات چیت ہوتی رہتی ہے، کم ہوتی ہے میری کمی کجی کی بدولت، لیکن ہی از آلویز اویلیبل۔ تو ساجد کا جو اس نے مجھے 5 جنوری 2023 کو کہا کہ جی ایک شعر لکھ لیں، میں کہا بتائیں۔ سید بشیر بدر مرحوم، انہوں نے کہا جی یہ شاعر تھے، ہم کو بیکار لیے پھرتے ہو بازاروں میں، ہم نہ تو یوسف ہیں نہ یوسف کے خریداروں میں، یعنی ایک ٹاپ ایلیٹ پرسن کا نام لیا، یوسف علیہ السلام کا، اور کہا یہ ہے کہ یار ہمیں اتنی ہائٹ پہ لے جا کے نہ پریزنٹ کرو، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو معمولی سے لوگ ہیں، جس طرح ہیں اسی طرح رہنے دو، نہ ہم اس قسم کی شخصیت کے ساتھ کوئی شیک ہینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو یہ اس کو آپ اس ٹیم کی کامیابی ناکامی کے ساتھ بھی وہ روح زمین کے ساتھ ملا لیں تو بات تو کہیں سے کہیں نکل آتی ہے۔
آخری ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کیونکہ لمبا ہو گیا کام نہ چاہتے ہوئے بھی، میں نے اپنا ایک لکھا ہوا تھا، اگر میرا ہے تو میرا ہے، نہیں تو اب میں نے لکھا ہوا تھا اس کو اس طرح ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ریفرنس کوئی نہیں، میرا جو میں خود اپنا نوٹ کر لیتا ہوں کبھی. تو کچھ چیزوں کی طلب ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی خواہش. اس پہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے بات ہوگی. جزاکم اللہ خیر، آپ نے وقت دیا مجھے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ اپنی عنایات نازل فرمائے، آسانیاں آپ کو بہم پہنچائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے اور مجھے بھی اس میں شامل کرے. اپنی دعاؤں میں مجھے جگہ دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.